صدائے حریت جموں کشمیر سے تازہ ترین سنیے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے فوجی محاصرے کو آج 79 دن ہو گئے ہیں۔ مقبوضہ وادی اور جموں کے مسلم اکثریتی علاقوں میں سخت خوف اور غیر یقینیت کا ماحول ہے۔ ادھر بھارت کے غیر قانونی تسلط اور 5 اگست کے یک طرفہ اقدام کے خلاف خاموش احتجاج کے طور پر ہڑتال جاری ہے، جبکہ مسلسل لاک ڈاؤن کے باعث مقبوضہ کشمیر میں جان بچانے والی ادویات اور خوراک کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے۔ ادھر قابض انتظامیہ نے موبائل ٹیلی کام آپریٹرز کو پری پیڈ سموں کو پوسٹ پیڈ کنیکشنز میں تبدیل نہ کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ مقبوضہ کشمیر پر اس کا بیانیہ پٹ چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے خلاف کشمیری نوجوانوں کی جدوجہد ضرور رنگ لائے گی۔ کشمیر اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں اور پاکستان کی مسلح افواج وطن کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت کمر بستہ ہیں۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ بھارتی عوام کے پاس اپنے آرمی چیف کے جھوٹے دعوے کو سچ ثابت کرنے کا نہ تو کوئی جواز ہے اور نہ ہی کوئی دلیل۔ بھارت پاکستان کو ٹارگیٹڈ لوکیشنز کا محل وقوع بتائے تاکہ غیر ملکی سفیر اور میڈیا حقائق جان سکیں۔ ادھر غیر ملکی سفیروں کا وفد گزشتہ روز LOC پر پہنچ گیا، جبکہ بھارتی ہائی کمیشن کا کوئی اہلکار دعوت کے باوجود LOC پر نہیں پہنچا۔ امریکی حکومت کا ایک مرتبہ پھر مقبوضہ کشمیر میں بدترین صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ ایلس ویلز کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد مسلسل لاک ڈاؤن اور انسانی حقوق پامالیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ تھا اب تک کا تازہ ترین۔ بھارتی انتہا پسند مودی حکومت نے تو کشمیر کے جداگانہ تشخص کو ختم کر کے ہندو انتہا پسندانہ جذبات کو تسکین پہنچانے کا سامان تو کر دیا، مگر اس اقدام نے بھارت کے اندر ایک بہت بڑے طبقے کو آواز اٹھانے پر مجبور کیا۔ خاص و عام پر مشتمل یہ طبقہ اس احساس کے باوجود کہ بھارت بحیثیت ریاست کشمیر کے ساتھ زیادتیاں کر رہا ہے دہائیوں سے خاموش تھا، مگر 5 اگست کے اقدام نے اسے خاموشی توڑنے پر مجبور بلکہ متحرک کر دیا۔ مودی حکومت کے اس اقدام کے خلاف اور کشمیر کے حق میں جو مظاہرے یورپ و امریکہ اور خود بھارت کے اندر دیکھے گئے، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ یقیناً ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ دوسری طرف پاکستان نے ہر دور میں کشمیر کا بھرپور ساتھ دیا اور یہ سلسلہ پاکستان کے شہر شہر میں آج بھی جاری ہے۔ اس حوالے سے پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان سولیڈریٹی فورم کی چیئرپرسن عظما گل کہتی ہیں، قوم جو ہے اگر کسی پوائنٹ کے اوپر اکٹھی ہو جائے تو اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ آج ہم کشمیر کے معاملے میں یکسو ہیں اور انشاءاللہ کشمیر میں ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ یہ مودی، یہ موزی اور یہ درندے سے بھی بڑھ کے ایک شخص جو ہے، اس کو ہم انشاءاللہ شکست فاش دیں گے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ شکست بھارت کا مقدر ہے، اس لیے کہ وہ غاصب، ظالم اور قابض ملک ہے۔